بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن تجوید بہت کم لوگ جانتے ہیں، اسی لیے اکثر لوگ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اسے صحیح اور خوبصورت طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ اگر آپ واقعی قرآن کو بہت شاندار اور خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو تجوید سیکھنا بہت اہم ہے، کیونکہ تجوید ہی ہمیں ہر حرف کا حق ادا کرنا سکھاتی ہے اور قرآن کو اسی طرح پڑھنا سکھاتی ہے جیسے اسے پڑھنا چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے تختی نمبر 12 حرف ساکن۔ آج کے سبق میں ہم حرف ساکن کو بہت ہی آسان انداز میں سیکھنے والے ہیں۔ حرف ساکن، حرف ساکن کا مطلب ہے سکون والا حرف۔ اگر تا پر یہ سکون لگا دیا جائے تو یہ تا ساکن ہے، اور اگر سا پر یہ سکون لگا دیا جائے تو یہ سا ساکن ہے۔ اس سکون کو جزم بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ نون پر لگا دیا جائے تو نون ساکن ہو جائے گا، اور جیم پر لگا دیا جائے تو جیم ساکن ہو جائے گا۔ یعنی کسی بھی حرف پر اگر یہ سکون آتا ہے تو اسے ہم جیم ساکن، نون ساکن، سا ساکن، تا ساکن کہیں گے۔ حرف ساکن کا قاعدہ بننے کے لیے 3 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، قاعدے کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ قاعدے کا نام ہے حرف ساکن۔ نمبر 2، اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ سکون۔ نمبر 3، حکم۔ حکم کیا ہے اس کا؟ حرف ساکن اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر دھیان دیجئے، لام پر حرف ساکن کا قاعدہ ہے اس لیے کہ لام پر سکون ہے۔ اور حرف ساکن کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ حرف ساکن اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی لام کو حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے وَأَلْ، وَأَلْ نہیں پڑھنا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ وَأَلْ۔ تا پر بھی حرف ساکن کا قاعدہ ہے اسی لیے کہ سکون ہے، اور حرف ساکن کو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی تا کو قاف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے وَأَلْقَتْ۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی حرف ساکن کا قاعدہ بنے گا وہاں حرف ساکن اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر دھیان دیجئے، عین پر سکون ہے اور عین کو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے افلا یعلم۔ افلا یعلم نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر عین ہے، عین کی صحیح ادائیگی ہے افلا یعلم۔ یہاں پر بھی حرف ساکن کا قاعدہ ہے اسی لیے کہ عین پر سکون ہے اور حرف ساکن کو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی عین کو با سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے اذا بعثر۔ یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ کو بغیر کھینچے جلدی پڑھیں گے۔ یہاں پر حرف مد ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اسی لیے یہاں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں حرف ساکن ہے، حرف ساکن کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ سا کے نیچے زیر ہے، زیر کو ہمیشہ جلدی پڑھنا چاہیے، زبر زیر پیش کو ہمیشہ جلدی پڑھنا چاہیے، معروف پڑھنا چاہیے، مجہول آواز سے بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہاں پر اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اذا بعثر، اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو ہمیشہ جلدی پڑھنا چاہیے، معروف پڑھنا چاہیے۔ یہاں را پر بھی زبر ہے، بغیر کھینچے جلدی پڑھیں گے، جیسے اذا بعثر۔ تو قرآن کے ان سارے لفظوں میں آپ سیکھ چکے ہیں کہ حرف ساکن کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ حرف ساکن کا قاعدہ بننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1، قاعدے کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں پر دھیان دیجئے، قاعدے کا نام ہے حرف ساکن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سکون، اور اس کا حکم کیا ہے؟ حرف ساکن اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی تا کو قاف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے وَأَلْقَتْ، وَأَلْقَتْ۔ اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، لام میں قلقلہ ہو رہا ہے۔ حرف ساکن صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، دھیان سے سنیے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ وَأَلْقَتْ افلا یعلم اذا بعثر۔ حرف ساکن کا قاعدہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میری حرف ساکن کی ہجے اور روا پر رہے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں آپ کو یہ لکھ کر بتانا ہے قاعدے کا نام کیا ہے، قاعدے کی وجہ کیا ہے، قاعدے کا حکم کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو بتانی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سیو کریں۔ مکمل نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔